اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام سننے والے دیکھنے والوں کو سید امتیاز علی شاہ کا سلام پہنچے۔ میں دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک صبح چھوٹی سی ایک آیت دیکھی، اس پہ مدت سے تھوڑا بہت غور تو ہوتا ہی رہا، سوچا چلیں دو چار باتیں کر لیتے ہیں اس پہ، اور اس سلسلے میں اور کچھ نہیں تو جمعے کی مناسبت سے بھی یہ بات ہو جائے گی، پھر بعد میں دن میں انشاءاللہ وقت ملا تو جو اس کی ذات کو منظور ہوا اس کے مطابق۔ یہ آیت ہے سورہ رحمان جو 55 نمبر سورت ہے، اور اس کی یہ آیت ہے 45 نمبر، اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی رب ذوالجلال نے جیسے ایک ہمارے لیے لینڈ مارکنگ سیٹ کر دی ہو کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس دنیا کے بارے میں تمہیں کھول کے بتا بھی دیا گیا ہے، لیکن اس وقت سے ڈرو جب تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اور اگر اس وقت سے آج ڈرو گے، اپنے رب سے ڈرو گے اور اس کی پیروی کرو گے، اس مقام پہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تو تمہارے لیے جنتیں ہی جنتیں ہیں۔ یہ ایکچولی تو جمع کا صیغہ ہے جنتان، جس کا مطلب دو ہوتی ہیں، لیکن یہ میرا رب بھی جانتا ہے، اس پہ زیادہ تحقیق میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہوں گا کہ، لیکن میں انشاءاللہ اس پہ دیکھوں گا، اور جب بھی کبھی کوئی موقع ملا تو گوشت گزار ضرور کر دوں گا۔ اس پہ بہت سی چیزیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں، مثال کے طور پہ ہم جب کسی ٹریفک سگنل سے گزرتے ہیں تو ہمیں ایک خوف ہوتا ہے کہ آگے کوئی پولیس والا نہ کھڑا ہو، اس لیے بڑے دیکھ چاک کے گرین سگنل سے ہی گزرنا چاہیے، ایون یلو سے نہیں گزرنا چاہیے، یلو از جسٹ اے سارٹ آف الرٹ سے سائن۔ تو اگر ہم یہاں اپنے معاملات کے لیے تیار کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیار رہتے ہیں تو وائی ناٹ پھر خالق مطلق کے سامنے، جس کے سامنے جانا ہی جانا ہے اور جس کے سامنے جا کے ہم ہر طرح کا حساب دینے کے پابند بھی ہوں گے۔ اب مثال کے طور پہ کس چیز سے خوف اس چیز سے بھی کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں، کیونکہ رب ذوالجلال نے یہ طے کیا کہ آپ نے دوسروں کا حق دینا ہے، حق مارنا نہیں ہے۔ اور جب ہم کسی بھی رول کو، دنیا میں بھی کسی رول کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے اور اس کے کو فالو نہیں کریں گے تو ہمیں کسی نہ کسی جگہ یہ خوف اور خطرہ موجود رہے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو جائے گی جو قابل مواخذہ ہو، جو ہمیں پرابلم دے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وہ اصول ہیں جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ اب دیکھیں، ہم جیسے رب ذوالجلال نے اسی
सूरत में या इसी सूरह में फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये तो हम अगर शुरू हो जाए तो पूरा दिन गिनवाते रहेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट कर लें। हमें ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, हमारी आंखें झपकती हैं, हमारी आँखों को देखने के लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो देखना शुरू करें। सारा कुछ इतना शानदार तरीके से सेटल्ड है, तय है कि अगर हम इसी पे अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो क्या हम ये शुक्र अदा कर सकने की अहलियत या काबिलियत रखते हैं? मेरे अपने ख़्याल में काफ़ी डिफ़िकल्ट मसला है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो चीज़ मुझे महसूस होती है ज़्यादा, वो है इंसानों के ऊपर हुकूक। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मौजूद नहीं थे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम तलाश में हुए कि किधर चले गए, वो देखें तो सही। तो कुछ देर बाद वो इसी अभी मखमसे में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो जरान अरबी में कहते हैं, वो हमसाये के घर से जो जू था, उसमें उस घर से वो तशरीफ़ लाए। तो कहा रसूलुल्लाह खैरियत थी? तो कहा हाँ खैरियत थी, लेकिन मुझे पिछले पूरे वीक में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये हकूक़ जो हमसायों के गिनवाए हैं, तो मुझे ये लगा कि ये ना हो कहीं वो हमसायों को ये जायदाद में भी हकूक़ का मामला, ये मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी, इसकी तस्दीक और वो करने की, क्योंकि ये मैंने पता नहीं 10 साल पहले पढ़ी थी। और ये चीज़ जो है आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये मतलब वो हकूक़ हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ील हुआ कि मैं हमसायों के पास जाके उनकी खैर आफियत दरियाफ़्त करूँ, उनसे मिलूँ जुलूँ। और इसमें कोई वो नहीं था कि उनका दीन क्या है, मज़हब क्या है, वो किस कुमाश के लोग हैं। सिर्फ़ उनके घर जाने से ऑटोमेटिकली फिर आप अपने मामलात को उन तक पहुंचाते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है, वो तो फिर लेटर ऑन एक बात आती है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे बहुत से ऐसे मामलात हैं, बिलखुसूस ये जायदाद के मसाइल हैं। इसमें बहुत से लोग बहुत सौ का हक नहीं देते। बहुत से लोग पेरेंट्स को उनकी ज़िंदगी में ही फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये जो है वो बांटे, हमारा जो हक उनका उस वक्त नहीं है। हक उस वक्त शुरू होता है, विरासत उस वक्त शुरू होती है जब वो किसी के वारिस बन जाएं, यानी जिस पर्सन की ओनरशिप है वो अब इस दुनिया में नहीं है, आप उसके वारिस बन गए, ये है विरासत। उससे पहले बिल्कुल नहीं है। बहरहाल ये इसकी मुझे चूँकि बिल्कुल क्लैरिटी है, इसलिए इसके ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा ही है। और जहाँ भी हम अखलाक और बद अखलाकी की तरफ आ जाएं, बोले मन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। वंस अगेन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने माँ बाप को गाली मत दो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम बहुत हैरत और परेशानी से पूछने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन बदबख्त होगा जो अपने वालिदैन को गाली देगा? तो इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था
کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے اور وہ پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا تم نے اپنے ہی ماں باپ کے لیے یہ گالی کا انتظام کیا نا، تو وہ تمہاری طرف سے ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ رب کا خوف، کیونکہ یہ آرڈینڈ چیزیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی چیزیں ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے لکھی بھی سیدھا سیدھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ماننا سب رسولوں کو ہے، لیکن اطاعت کا یہاں کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اس میں جو معاملات آ رہے ہیں، اس میں اگر چلتے چلے جائیں تو جیسے بھائی بہنوں کا سے اپنا حصہ بخشوا لیتے ہیں، وہ بخشوانا بہت ایک عجیب سا سلسلہ ہے، اس کے بارے میں کمنٹس نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس سلسلے میں جو حضرت سعد بن ابی وقاص سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی جائیداد کے بارے میں وصیت نہ کر دوں، اس کا مطلب تھا کہ میں کسی کو ڈونیٹ کر دوں، کسی ادارے کو، غرباء کو، مساکین کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتی رہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے وہ تمہیں اس لیے دی ہے کہ جب تم جاؤ تو آگے دے کے جاؤ، اور وہ تمہارے طے شدہ ہے۔ سورہ نساء میں مکمل طور پہ ایک پوری ترتیب کے ساتھ سب کچھ ہے۔ تو اس لیے یہ ایک سبجیکٹ تو کافی گہرا ہے، اگر ہم اس کی ایک ایک چیز دیکھیں، جیسے رستے میں سے اگر ہم پتھر اس چیز کو سمجھ کے ہٹا دیں کہ اس سے کوئی بوڑھا آدمی چلتے ہوئے، کوئی بچہ، کوئی خاتون جس نے جو اس کو مس کر جائے اور وہ اس سے ٹھوکر نہ کھا جائے، اور اس وجہ سے ہم ہٹا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں ہوں، تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو ہمارے لیے سیٹ کر دیا پرنسپل کہ آپ خوف کھائیں، آپ وہ رول کو آٹومیٹیکلی فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ جب وہ رولز کو فالو کریں گے اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ سے حساب تو ضرور لیا جائے گا، لیکن حساب میں آسانیاں ہو جائیں گی، حساب میں کوئی تکلیفیں نہیں ہوں گی۔ یہ ویسا ہی جیسے ایک بدو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اس کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو بے حد خوش ہوا، مسکراتا ہوا چل دیا۔ تو بلایا، وہ صحابہ کو کہہ گئے کہ بلاؤ اس کو کس چیز سے ہنسی آئی اور کیا۔ تو وہ واپس آیا تو اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں ہنسے، کیا مسئلہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بھی جب کوئی بہت طاقتور اچھا انسان اگر حساب کتاب لے یا معاملہ کرے تو بڑی آسانیاں فراہم کرتا ہے، تو وہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، وہ حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان ساری چیزوں کی سمجھ اور توفیق دے، آسانیاں بانٹنے کا شرف دے۔ جزاکم اللہ خیر، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میرے لیے دعائیں کیجیے گا، آپ کے لیے میری دعائیں۔